اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبر۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج کا وظیفہ ہے حاسدوں کے حسد سے بچنے کا انوکھا قرآنی وظیفہ، جو سورہ یاسین اور سورہ جن کو ملا کر ہم عمل کریں گے۔ جادو سے بچنے کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی دشمن اس سے حفاظت کا بھی آپ یہ انوکھا قرآنی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہ وظیفہ آج سے پہلے آپ نے شاید ہی کہیں دیکھا ہو، بہت کم لوگ اس وظیفے کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ وظیفہ جتنا طاقتور ہے اتنے ہی زیادہ آسان بھی ہے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آسان قرآنی وظائف اور روحانی وظائف، اسلامی احادیث کے حوالے سے جو وظائف میں لڑے ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکیں، جو آپ آسانی کے ساتھ کر بھی لیں اور آپ کی مشکلات آسانیوں میں بھی تبدیل ہو جائیں۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے شخص کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ کھا جاتا ہے۔ جادو سے بھی انسان کی دوسرے کی زندگیاں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ دشمنیاں، یہ تمام کے تمام جو آپ کے پاس منفی توانائیاں ہیں، جو تمام کے تمام اس طرح کی طاقتیں ہیں جو منفی طاقتیں میں شمار ہوتی ہیں، آپ اس سے بچنے کا انوکھا قرآنی وظیفہ کریں، سورۃ جن اور سورۃ یاسین شریف کو ملا کر۔ وظیفہ بڑا ہی آسان ہے، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کریں گے۔ ایک بار پھر بتا دوں، جو لوگ حسد کا شکار ہیں، یعنی ہمیں حاسدوں سے خوف آ رہا ہے کہ یہ حاسد ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے، جو لوگ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہے اور ہم اپنے ان لوگوں سے کس طرح مقابلہ کریں جو جادو ہمارے پہ کروا رہے ہیں، ان کے جادو کو کیسے پلٹیں، دشمنوں کے دشمنی سے بچنے کا بھی آپ یہ قرآنی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ 7 دن میں آپ کی ہر مشکل انشاءاللہ العزیز صرف اور صرف 7 دن میں آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، اس میں ہم نے 2 مرحلے آتے ہیں، اس وظیفے میں 2 مرحلے آئیں گے، اور دونوں مرحلوں کو آپ نے اللہ پاک کے نام سے شروع کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بڑی ہی آسانی کے ساتھ آپ یہ کر پائیں گے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، ٹھیک ہے، وضو کرنے، پاک صاف لباس پہننا ہے، وہ لباس جو بالکل بے عیب ہو۔ وہ لباس کا عیب دار ہونا کیا ہوتا ہے؟ لباس کا عیب دار ہونا پیوند لگا ہوا ہونا نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ ہم نئے کپڑے پہن لیں، یا یہ کہ اس لباس کے اوپر تو پیوند لگا ہوا ہے یہ تو ہم پہن نہیں سکتے۔ پاک صاف لباس، بے عیب لباس، ایسا لباس جس میں کوئی عیب نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق آپ نے پہنا ہوا ہو۔ اگر خواتین یہ وظیفہ کر رہی ہیں تو اسلامی اصول کے مطابق اسلام میں کس طرح کے لباس پہننے کی اجازت ہوتی ہے، آپ نے ویسا لباس پہننا ہے، بہت باریک نہ ہو، بہت ٹائٹ نہ ہو، اور اس طرح کا صاف ستھرا لباس ہو، اس کے اوپر کوئی دھبے نہ لگے ہوئے ہوں، ایسے دھبے جو نجاست سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس طرح کا پاک اور صاف لباس آپ نے پہنا ہے، چاہے بھلے پیوند ہی لگے ہوئے کیوں نہ ہو، شرط یہ ہے کہ لباس بس پاک ہونا چاہیے اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری چیز آپ نے پھر کیا کرنی ہے کہ نیت کر لینی ہے۔ دل میں آپ نے نیت کرنی ہے، دل میں یہ کہنا ہے کہ یا اللہ پاک، میں یہ عمل شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جادو سے بچنے کے لیے، یا اپنے دشمنوں سے حفاظت کے لیے، اپنے پورے گھر کو اپنے دشمنوں سے حفاظت کا ایک حصار بنانے میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ آپ نے میری حفاظت کرنی ہے اور اس عمل کو میرے لیے آسانیاں اس عمل میں پیدا کرنی ہیں، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ پہلا مرحلہ ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اول آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر۔ آگے کا جو عمل ہے وہ آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کرنے، ٹھیک ہے جی۔ یاسین شریف اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں، داہنا ہاتھ اپنے دل کے اوپر رکھیں، اور یاسین شریف کو آپ مکمل پڑھیں آپ پوری یاسین شریف پڑھنی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ کچھ مخصوص آیات ہیں، نہیں، آپ نے 3 بار شروع میں درود پاک پڑھنے کے بعد یا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لینا ہے، اور یہ ہاتھ آپ نے تب اٹھانا ہے جب یاسین شریف آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ جن پڑھنی ہے، قرآن پاک میں ہے نا سورۃ جن، وہ سورۃ جن پڑھنی ہے، اور وہ بھی آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہ 8 منٹ میں پڑھی جاتی ہے یاسین شریف، اگر آپ کی سپیڈ ہے 8 منٹ میں، اور اگر آپ کی سپیڈ نہیں ہے تو پھر 10 منٹ میں میکسیمم پڑھ لی جاتی ہے۔ تو 10 منٹ میں، اچھا 10 منٹ ہی لگا لیتے ہیں، 10 منٹ میں آپ نے یہ پڑھی ہے، میکسیمم 10 منٹ میں ہی یہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، 7 سے 8 منٹ 10 منٹ اتنا ہی لگ جاتا ہے، 20 منٹ کا وظیفہ ہے، 20-25 منٹ کا، لیکن یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر مشکل حل کر دے گا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے حل کر دے گا، اور آپ سورہ جن اور سورہ یاسین کا یہ جو مشترکہ عمل کرنے جا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں گے، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی ساری زندگی کے لیے۔ اچھا 3 بار درود پاک پڑھا ہے نا، پھر آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوری یاسین شریف مکمل کرنی ہے، یہ ہو گئی مکمل، پھر آپ نے دل پہ سے ہاتھ اٹھا لینا ہے، سورہ جن مکمل کرنا ہے، اور تصور یہ کریں کہ میرے ارد گرد روشنی ہی روشنی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جس وقت آپ سورۃ جن پڑھیں گے تو سورۃ جن پڑھتے ہوئے آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرے ارد گرد روشنی ہی روشنی ہے، میں بہت زیادہ روشنیوں میں بیٹھی ہوئی ہوں، اپنے دماغ کو اس چیز پہ پابند بنائیں، قائل کریں، ٹھیک ہے؟ یہ جو روشنی کا تصور ہے، تیز روشنیوں کا تصور ہے، وہ سورۃ جن پڑھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نہیں کرنا، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے صرف ایک کام کرنا ہے، دل پہ ہاتھ رکھنا ہے، سورہ جن پڑھتے ہوئے آپ نے یہ بھی مکمل پڑھنی ہے، اور سورہ جن پڑھتے ہوئے آپ نے تصور کرنا ہے تیز روشنیوں کا، کہ وہ ساری آپ کے گرد تیز روشنیاں ہیں، اور درمیان میں آپ ہیں اور آپ کے گھر والے ہیں، اور یہ تو تیز روشنیاں جو ہیں یہ حصار ہیں، وہ حصار بنے گا جو آپ کو حفاظت میں رکھے گا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ جن مکمل کر کے پھر اللہ کے یہ 5 نام پڑھنے ہیں 33 بار، جو آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں، یا حفیظو، یا منانو، یا جبارو، یا سلامو، یا قہارو، ٹھیک ہے جی؟ سورہ یاسین شریف اس طرح مکمل کر لی دل پہ ہاتھ رکھ کے، سورہ جن کو تیز روشنیوں کا تصور اپنے ذہن میں لا کے مکمل کر لی، پھر آپ نے اللہ کے یہ 5 نام ہیں 33 بار پڑھنے ہیں، یا حفیظو 33 بار پڑھنا ہے، یا منانو 33 بار پڑھنا ہے، یا جبارو 33 بار، یا سلامو 33 بار، اور یا قہارو 33 بار۔ بہت زیادہ میں ڈیٹیل سے اور تفصیل سے ٹھہر ٹھہر کے ہر چیز کو جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے میں آپ کو کلیئرلی سمجھا رہی ہوں۔ پھر آپ نے پانی پہ دم کر لینا ہے، یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے خود بھی پینا ہے، اور اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں، چاروں کونوں میں چھڑک دیں، شیطان اور نجاست اور جنات جو ہوتے ہیں، جو شر پھیلانے والے جنات ہوتے ہیں، وہ کونوں میں زیادہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں، تو چاروں کونوں میں آپ نے یہ عمل کر کے یہ پانی کو چھڑک دینا ہے، اور بعد تھوڑا سا پانی پینا بھی ہے اپنے، اگر گھر والوں کے لیے بھی آپ حفاظت کے لیے کر رہے ہیں تو ان کو بھی پلانا ہے، پھر آپ نے بچا ہوا پانی چھڑک دینا ہے، جھوٹا پانی نہ ہو، ایک الگ سے پانی کے اوپر دم کر رہے ہیں، اس کو الگ سے پانی تھوڑا تھوڑا نکال کے گھر کے سارے لوگوں کو پلائیں، باقی کا جو پانی بچ کے ہے صاف بغیر جھوٹا پانی، اس کو آپ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں۔ اچھا جی، یہ مدت جو ہے یہ 7 دن آپ نے بلا ناغہ عمل کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر، آپ کے گھر والے اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے، یا عشاء کے ٹائم پہ کرنا ہے یا فجر کے ٹائم پہ، اور کسی ٹائم پہ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ مقام یہ ہے کہ تنہائی میں کرنا ہے، آپ نے سارا عمل تنہائی میں کرنا ہے، وہ بہنیں جو کر سکتی ہیں وہ کریں، جو تھوڑے سے وہ ہوتی ہیں گھبرا جاتی ہیں وظیفے کا تنہائی کا سن کے، تنہائی میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، تنہائی کا صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا دھیان نہ بھٹکے، ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، اور ہم مکمل پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنا وظیفہ مکمل کر لیں، اور کوئی اس کا نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تنہائی میں کیا ہوگا، اور اگر محفل میں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، محفل سے نہیں ڈرتے جنات وغیرہ، یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہم تنہائی میں پڑھیں گے تو اللہ معاف کرے جن آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں، تنہائی میں پڑھیں گے تو اس کا صرف ایک فائدہ ہے کہ آپ یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اپنا عمل مکمل کر پائیں گے، اور کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ اور ڈر کی بات نہیں ہوتی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں،
ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔